شريك لك لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کی ادائیگی حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے۔ مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ شیخ عبدالمنی نے دیا۔ خطبے میں کہا گیا کہ دین اسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس وقت پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اچھے اعمال اختیار کریں، اپنے وعدے پورے کریں۔ ہم پر امراض کو پھیلنے سے روکنا لازمی ہے۔ ہمارے لیے صفائی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو بیماری دی ہے اس کی دوا بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں طاعون پھیلے وہاں سے باہر نہ نکلو۔ حکومت نے امراض پھیلنے سے روکنے کے بہترین اقدامات کیے۔ حفاظتی اقدامات کا سہرا شاہ سلمان کے سر جاتا ہے۔ جہاں وبا ہے وہاں اللہ سلامتی رکھے۔ آج کے دن اللہ حاجیوں کے عمل پر فرشتوں نے فخر فرماتا ہے، اے ایمان والو نیک اعمال کرتے رہو اور برے اعمال سے پناہ مانگو۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ کرونا وبا کے باعث عازمین کے لیے سماجی فاصلے کے ساتھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عازمین عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مغفرت اور دعائیں قبول ہونے کا دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ لبيك اللهم لبيك۔ عازمین عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گے۔ حجاج غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جائیں گے اور کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ اس بار عازمین کنکریاں نہیں چنیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے حاجیوں کو پیکٹ میں کنکریاں دی جائیں گی۔ عرفات اور مزدلفہ میں ہر حاجی کو پیک شدہ کھانا مہیا کیا جائے گا۔ لا شريك لك۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سینیٹ کے اجلاس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی مدد اور مالی معاونت کا راستہ روک دیا گیا۔ سخت قوانین متعارف کرا دیے گئے۔ قوانین FATF کی ہدایات کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں۔ مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست شیڈول 4 میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہوں گے۔ ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے گا۔ مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ جرمانہ اور ادارے کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ دہشت گردی کے لیے بیرون ملک رقوم بھیجنے میں مدد یا مالی معاونت پر جرمانے ہوں گے۔ کالعدم تنظیم یا اس کے نمائندے کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فوری منجمد کی جائیں گی۔ To move the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. The bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Amendment Bill 2020 be passed, sir. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. The United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کلبھوشن جادو کو آرڈیننس کے ذریعے کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے بات سینٹ میں کی اور اب آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں۔ All those against say no. I think ayes have it in consider class 2 stand part of the bill. Class 3, the question date class 3 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consider class 3 stand part of the bill. Class 4, the question date class 4 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consider class 4 stand part of the bill.
Clause 1 preamble and title. The question is date, Clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent clause and preamble title stand part of the bill. Item number 6C. Ji Babar Sahab. I move item number 6C. I move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against no. I think I have it and the motion is adopted and considered bill is passed. Item number 6D. Zahiruddin Babar Sahab, please. Thank you very much. Mr. Speaker, I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, and passed by the Senate with the amendments be taken into consideration that Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan forthwith. Now I put the motion to the House. It had been moved the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as passed by the Senate with amendments be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted. Clause by clause. Bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question date, Clause 2 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consider Clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question date, Clause 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent Clause 3 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date, Clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent Clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 6. Zahiruddin Babar Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, may kindly be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is drafted and consequent bill is passed. जी एडजस्ट करो आपको मैंने कल मौका दिया है मैं गवर्नमेंट को आज मौका दूंगा बस द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे द 7th August 2000 at 5 PM. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 को पेश किया गया और वो मंजूर कर लिया गया। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। अजहर आगाह कीजिएगा। जी कौमी असम्बली ने आज 2 बिल मंजूर किए हैं। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दी गई है, जबकि दूसरा बिल सलामती कौंसल बिल जो है वो 2020 उसकी भी मंजूरी दी गई है। ये बिल गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली ने मंजूर किए थे, लेकिन सेनेट में उसमें कुछ तरामीम सामने आई थी। चुनांचे सेनेट ने आज ये दोनों बिल जो है वो तरामीम के साथ मंजूर किए, जिसके बाद इनको दोबारा कौमी असम्बली में भेजा गया। चुनांचे कौमी असम्बली ने आज ये इन बिलों को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस मौके पर अपोजिशन अरकान में एहतजाज भी किया, शोर शराबा भी किया, लेकिन इसके बाद चूंकि ऐवान में अक्सरियत हुकूमत की थी और बासानी ये दोनों बिल जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। ठीक है, अजहर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज 2 बिल मंजूर किए गए हैं। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 पेश किया गया और उसे मंजूर किया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल बिल 2020 भी मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में आज 2 बिल मंजूर किए गए हैं और बाबर अवान ने ये बिल असम्बली में पेश किए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट बिल 2020 कौमी असम्बली में मंजूर और सलामती काउंसिल बिल 2020 भी कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है। सेनेट से मंजूर शुदा दोनों तरमीमी बिल बाबर आवान ने असम्बली में पेश किए और तरमीमी बिल बाबर आवान की जानिब से असम्बली में पेश किए गए, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में आज ये कार्रवाई अमल में आई है कि 2 बिल मंजूर किए गए हैं।
اور وزیر اعظم کے زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی اب شروع ہوا چاہتا ہے. تمام تر پارٹیاں اس میں شرکت کر رہی ہیں. اجلاس میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ارکان شریک ہیں. وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کی اہمیت سے آگاہی. وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. FATF سے متعلق قانون سازی ضروری ہے، وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ FATF سے متعلق قانون سازی ضروری ہے، وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے. عبدالقادر اور کیا کہا بتائیے. دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سب سے کچھ دیر پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے. وزیر اعظم نے حکومتی اراکین کو پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ FATF سے متعلق قانون سازی پاکستان کے لیے ضروری تھی. ماضی کی خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن اپنی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر رہی ہے. قومی مفاد میں ہونے والی قانون سازی میں اپوزیشن کو حمایت کرنی چاہیے. ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اپوزیشن نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی، ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دی تو وہ بے نقاب ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی میں فعال کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے تمام عوامی نمائندے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں. قادر، بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کے ساتھ FATF سے متعلق 2 بلز 20 سے 25 منٹ میں پاس ہو گئے تھے. حکومتی کمیٹی سے کہا تھا کہ FATF کا سودا نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. وہ 2 FATF کی جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے پاس ہو گئے. نیب پر بات کر لی. حکومت ایک مسودہ لائی. ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو NRO دینے کے لیے ہے. آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے. جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں کسی صفحے یا کسی شک پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. FATF کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکورٹی کنسرنز کیا ہیں، ملک کی ضروریات کیا ہیں. ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. اس پر بات علیحدہ کریں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کی حکومت پر شدید تنقید. کہتی ہیں جھگڑے کی جڑ نیب قوانین نہیں FATF قوانین بنے. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کی. یہ اپنا نیب اپنے پاس رکھیں. سب بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں. جھگڑے کی جڑ نیب قوانین نہیں ہے. FATF کے قوانین میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یہ ہے جھگڑے کی جڑ. سینٹ کی لا کمیٹی کو بلائیں، FATF کی ریکوائرمنٹس خود دیکھیں. ان میں نہ اکنامک ٹیررزم تھا، نہ کسی کو 90 دن مسنگ پرسن کو بنانے کا منصوبہ تھا. انہیں وہ پاس کیے قوانین. تباہی سرکار نے پارلیمان کو اتنا غلط استعمال کیا. انہوں نے پاکستان کا تحفظ نہیں کیا. جوائنٹ سیشن کی دھمکی دیتے رہے. ایسا قانون نہ بلڈوز کرے. یہ ملک پارلیمان کے ذریعے چلے گا، یہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چلے گا. نہ نیب اپنے پاس رکھیں. سارے بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اپنی NRO کا آرڈیننس لے آئے اور ہمیں وہ پیش کر دیں. اس طرح کے نیب نہیں چاہیے ہمیں. کلبھوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی حکومتی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت 3 اگست کو کرے گی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ 3 اگست کو کلبھوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے کیس کی سماعت کرے گی. درخواست میں وفاق کو بذریعہ سیکرٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ GHQ کو فریق بنایا گیا ہے. حکومت کی عدالت میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بھارتی جاسوس نے سزا کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا. وہ بھارت کی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا. پاکستانی ماہی گیر کے بھارتی جیل میں جاں بحق ہونے کے خلاف ماہی گیروں کا احتجاج جاری ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے فیض اللہ خان سے. فیض اللہ، آگاہ کیجیے. دیکھیے، نیٹی جیٹی برج پر ماہی گیروں کا احتجاج ہوا ہے
اور بھارتی قید میں جام بحق عبدال کریم کی میت کو لے کر احتجاج کیا گیا ہے۔ نیٹی جیٹی برج پر ماہی گیروں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن میں ہند سرکار کے خلاف نعرے درج تھے۔ ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ پاکستانی قید سے جانے والے ماہی گیروں کو تحفے تحائف دے کر بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں سے لاشیں ملتی ہیں۔ حکومت اور عالمی سطح پر بین الاقوامی ادارے اس معاملے کا نوٹس لیں۔ بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔